لارج ٹیکس آفس کراچی کا معاشی مشکلات کے باوجود نیا ریکارڈ، 6 ماہ میں پہلی بار 1000 ارب سے زائد ٹیکس اکٹھا کر لیا۔ صرف دسمبر میں 300 ارب روپے ٹیکس وصولی۔ کمشنر LTO گے دھرمل کا کہنا ہے آٹو پارٹس اور کنسٹرکشن سیکٹر سے وصولیاں کم رہی۔ آٹو انڈسٹری کو مشکلات کی وجہ سے نقصانات کا سامنا رہا۔ ماہانہ ٹارگٹ کامیابی سے حاصل کر رہے ہیں۔ مقامی سطح پر ٹیکس کلیکشن میں بہتری آ رہی ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور صدر مملکت کے صاحبزادے کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ سابق وزیر اعظم کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کا فیصلہ چیلنج۔ شہباز شریف کے NA 242 سے کاغذات کی منظوری کا فیصلہ پی پی امیدوار مسعود خان نے چیلنج کیا۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار سعدیہ جاوید کے اعتراضات پر فہمیدہ مرزا کی اپیل مسترد۔ عارف علوی کے بیٹے اباب علوی کے کاغذات بھی مسترد۔ ایوان صدر کا غلط استعمال کیا گیا۔ گورنر ہاؤس سندھ میں 4 ارب سے زائد کا ٹھیکہ لیا گیا۔ اعتراض کنندہ کا موقف۔ الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کو 6 جنوری کے لیے نوٹس جاری۔ خرم شیر سامان کی اپیل پر بھی 6 جنوری کے لیے نوٹس جاری۔ سابق صدر کاٹی فراز الرحمان کے NA 233 اور 234 سے کاغذات نامزدگی منظور۔ کہا کوشش ہوگی عوام کو نا امیدی کے خوف سے چھٹکارا دلاؤ۔ NA 214 عمر کور سے PTI امیدوار شاہ محمود قریشی کی اپیل پر نوٹس۔ زین قریشی کی اپیل پر بھی الیکشن کمیشن، ریٹرننگ آفیسر اور دیگر سے جواب طلب۔ PB امیدوار مرزا اختیار بیگ کی اپیل پر بھی ریٹرننگ آفیسر سے جواب طلب۔ MKM امیدوار صادق افتخار کی اپیل پر بھی ریٹرننگ آفیسر سے رپورٹ طلب۔ الیکشن کمیشن اور دیگر سے 5 جنوری تک جواب مانگ لیا۔ MKM کے نصاب پور کی کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل دائر۔ آفتاب بقائی کی بھی 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل۔ سنی تحریک ثروت اعجاز قادری نے PS 108 سے کاغذات مسترد ہونا چیلنج کر دیا۔ شہر قائد میں الیکشن کی گہما گہمی۔ MKM نے کراچی میں قومی اسمبلی کی 8 نشستوں کے لیے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے۔ خالد مقبول، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، امین الحق انتخابات میں حصہ لیں گے۔ حفیظ الدین شیخ، ہمایوں عثمان، اقبال خان، حسان صابر بھی قومی اسمبلی کے لیے امیدوار۔ MKM اور نون لیگ میں NA 242 کی نشست پر ڈیڈ لاک برقرار۔ امیدواروں کے ناموں کا اعلان جلد جنرل ورکرز اجلاس میں کیا جائے گا۔ یونین کمیٹیوں میں ٹرانزیشن مدت ختم نہ ہونے کا معاملہ، چیف سیکرٹری اور سیکرٹری بلدیات کے خلاف توہین عدالت کی درخواست۔ چیف سیکرٹری اور سیکرٹری بلدیات کو نوٹس جاری۔ PKN کو 11 جنوری تک جواب داخل کرنے کی ہدایت۔ بند کرو سازشیں بند کرو، بند کرو بند کرو سازشیں بند کرو۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کے اساتذہ سراپا احتجاج۔ اساتذہ کو شوکاز نوٹسز دینے کے خلاف مظاہرہ۔ لیکچرارز کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مطالبات نہ ماننے پر دائرہ وسیع کرنے کا انڈیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا اساتذوں کو ہراساں کرنے سے باز رہا جائے۔ مکمل تنخواہ، پینشن اور ہاؤس سیلنگ کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ محکمہ اینٹی کرپشن میں سرکاری اداروں سے ماہانہ بھتہ خوری کا انکشاف۔ ڈپٹی ڈائریکٹر مانیٹرنگ انٹیلیجنس نے اداروں کو خط ارسال کر دیا۔ میر نادر علی ابڑو نے اداروں کو ماہانہ بھتہ دینے سے روک دیا۔ سرکاری ادارے ماہانہ بھتہ ادا کر رہے ہیں، کوئی بھی افسر محکمہ اینٹی کرپشن کے افسران کو بھتہ نہ دے، خط کا متن۔ بنگالی پاڑا ایریا میں پاک کی زمین پر غیر قانونی تعمیرات۔ KMC کا مکینوں کو 7 روز میں علاقہ خالی کر کے مسماری کا نوٹس۔ متاثرین کا سندھ ہائی کورٹ کے مرکزی گیٹ پر احتجاجی مظاہرہ۔ بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے، بزرگوں، عورتوں اور بچوں کی بھی شرکت۔ مظاہرین کا گھروں کے مسماری روکنے کا مطالبہ۔ اپیل یہ ہے کہ یہ جو کیس پورا چلا ہے، جو متاثرین نے پہلے ہمیں سنا نہیں کیا، KMC اور KDA کو سننے کے بعد جو ایک طرفہ فیصلہ دے دیا کہ اس کو انکروچمنٹ کر دی جائے، تو لہٰذا صرف اپیل یہ ہے کہ بھائی جو متاثرین ہیں آپ ان کو کم از کم ایک بار سنیں، اس کے بعد فیصلہ صادر کریں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آتے ہیں ایک فیصلہ دے دیتے ہیں کہ بھائی 7 دن میں مکانات توڑ دو۔ شہر میں گیس اور پانی کی قلت بڑھ گئی، صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں
इंडस्ट्री का नुकसान मुल्क का नुकसान है कि इलेक्ट्रिक से अवार्ड नहीं, बिजली चाहिए। शहरियों के 50 से 52 अरब रुपए वापस किए जाएं। बड़े और छोटे मियाँ आकर चले गए, शहर को बड़ा मंसूबा ना मिल सका। सूबाई हुकूमत लेने वाली पार्टियों ने भी शहर के साथ जुल्म और ज्यादती की। देखिए, सिंध हुकूमत जमात इस्लामी के बगैर नहीं बन सकती, मैं बहुत वाज़ेह करना चाहता हूं। कोई कुछ भी करता रहे, जमात इस्लामी के बगैर सिंध हुकूमत नहीं बनेगी। और अल्लाह ने चाहा तो हम इंशाअल्लाह अपनी इस पोजीशन को अवाम के मैंडेट के साथ सारे हालात का मुकाबला करेंगे। जो धांधली होगी, जो धांधला होगा, हमने बहुत सीखा है बल्दियाती इंतखाब से। हम यूथ मेंबरशिप करी इसलिए रहे कि वोट डलवाना भी है, वोट की हिफाजत भी करनी है। कराची में टारगेट किलर्स फिर दंदनाने लगे। औरंगी टाउन सेक्टर 7B में सियासी जमात का कारकुन कत्ल। पुलिस ने बताया कि मकतूल घर के बाहर मौजूद था। फोन करके सेक्टर 7B बुलाया गया। मुलजिमान ने औरंगी सेक्टर 7B बुलाने के बाद कत्ल कर दिया। मकतूल मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंसियों के लिए काम कर रहा था। जाए बुआ से 30 बोर का खून मिला। शाह-ए-लतीफ टाउन में 2 डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। मौके पर मौजूद आवाम ने दोनों डाकुओं को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहरी को लूटना चाहते थे। शहरी भैंसों के बाड़े का काम करता है। गिरफ्तार मुलजिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। कराची में कत्लो गारतगिरी कम न हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों से 2 लाशें मिली। पुराना गोलीमार, लियारी नदी और कासिमाबाद शामिल। पुलिस की जराइम पेशा अनासी के खिलाफ कार्रवाइयाँ। शाह-ए-लतीफ पुलिस और मददगार 15 के मुकाबले 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। गरीब की सवारी भी अब जेब पर भारी। मुतवस्सत तबके के लिए पुरानी मोटरसाइकिल की खरीदारी भी ख्वाब बन गई। सेकंड हैंड बाइक्स की कीमतें 40% बढ़ गईं। महंगाई के बाइस कारोबार ठंडा पड़ गया, गाहक न होने के बराबर। साबिक चेयरमैन मोटरसाइकिल असेंबलर्स एसोसिएशन का भी इजहार तशवीश। साबिक शेख ने कहा, कीमतें बढ़ने से कारोबार भी मुतासिर है। 60,000 की मोटरसाइकिल 1 लाख से ऊपर जा चुकी। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की 12 कोड मशकों का दूसरा रोज। मनोड़ा के साहिल पर तेल के रिसाव के हवाले से एक्सरसाइज। बंदरगाह में बहरी जहाज से तेल रिसने के फर्जी माहौल में मशक की गई। हवाई जहाज डिफेंडर, स्पीड बोट्स और एलियोड हेलीकॉप्टर्स का शानदार मुजाहिरा। तेल की बूम स्कैमर्स के जरिए टैंक्स में मुंतकली। 15 ममालिक के मुबस्सरीन की भी खुसूसी तौर पर शिरकत। और जामिया NED में इग्नाइट आर्ट के नाम से तकरीब। तुलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। मुख्तलिफ स्टॉल्स, अशिया के स्टॉल्स और रोबोट भी तैयार किए गए।